اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بیان کی نعمت کا بہترین مصرف کیا ہے جس سے دنیا اور آخرت سنور جائے۔ یہ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام عظیم میں، اپنے برتر کلام میں، عظیم کلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اور پھر آگے بھی ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ وہ تمہارے اعمال، کہ مومنو اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آگے کچھ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اس کا بھی میں نے مفہوم ساتھ ملا دیا ہے۔ کیا ہے کہ مومنو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اچھا، اب یہ آیت ہمارے سامنے ہے، اس میں 2-3 پوائنٹس پہلے آیت کے مفہوم کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا ہے، پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر مومنوں کہہ کے خطاب کیا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر پھر ہمیں اور زیادہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پر اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور خاص طور پر مخاطب کر کے کیا کہا ہے۔ پہلی جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمیں کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہا کرو۔ اچھا، کیونکہ بات کیا ہوتی ہے کہ تقوی ہو انسان کے اندر، یعنی خدا خوفی ہو۔ تقوی کا مفہوم پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں، گو کہ آپ کو علم ہوگا۔ تقوی سے مراد ہوتا ہے، سادہ الفاظ میں تو ہے پرہیزگاری، لیکن اس کا مفہوم جو علماء کرام سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرنا کہ کہیں میرے محبوب حقیقی کی نظر کرم میں فرق نہ آ جائے، اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیکی کی طرف آگے بڑھنا۔ اور اس کی ایک مثال بھی ہے، کچھ واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ امیر المومنین نے کسی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے پھر آگے سے ایکسپلین کیا کہ کیا تم نے کبھی خاردار جنگل سے آپ گزرے ہو تو آپ کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزرتا ہوں کہ کہیں میرا دامن جو ہے وہ آلودہ نہ ہو جائے، کہیں کانٹے نہ لگ جائیں، کہیں میرا پاؤں جو ہے کسی کھائی میں نہ آ جائے، تو میں اپنے آپ کو، اپنے دامن کو میں بچاتے ہوئے گزرتا ہوں۔ تو یہ ایک تقوی کی کیفیت ہے کہ انسان گناہوں سے بچتے ہوئے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچاتے ہوئے اس دنیا سے، یعنی گزرے، اس دنیا میں معاملات کرے۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ پرہیزگاری انسان کے اندر ہوگی تو پھر ہی وہ درست بات کہے گا، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں آپس میں لنکڈ ہیں، ملی جلی ہوئی ہیں۔ بظاہر یہ ایک چیز بالکل سمپل لگتی ہے، لیکن یہ آپس میں ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب خوف خدا ہوگا تو پھر زبان سے اچھی بات نکلے گی، اور خوف خدا کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ جو ہے انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو پھر وہ خدا خوفی جب انسان کے اندر آئے گی تو اس کی پھر دل بھی کیونکہ پیور ہوگا، اس کا دماغ کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہوگی، تو پھر اس کی زبان بھی درست ہوگی۔ جیسے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ دہرا رہی ہوں، بار بار میں دہراؤں گی، کہ میں یہ سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ والا نقطہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اگر ٹھیک ہے تو تمام جسم سالم ہے، اور اگر یہ فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے، تو وہ خبردار رہو، یہ دل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ انسان کا دل، اس کا دماغ، اس کا مائنڈ، یہ ٹھیک ہوگا تو پھر ہی زبان سے بھی اچھا لفظ نکلے گا۔ اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اندر دیاں پکیاں باہر آندیاں نے، بات وہی ہے کہ جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے نا وہی باہر آتا ہے۔ تو میرے خیال میں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کہ اپنے ظاہر کو پاک کرنے سے پہلے
انسان کو اس سے بھی زیادہ اپنے باطن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ باطن ٹھیک ہوگا تو پھر زبان بھی درست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اوپر ہم نے ساتھ ساتھ یہ ایک پریکٹیکل ٹپ بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے ورک کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں نا ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو، تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ یہ بھی چیز آپس میں ملی جڑی ہے، ملی ہوئی ہے نا یہ چیز، کہ بات ہم درست کریں گے تو عمل بھی درست ہوگا، کیونکہ باتوں کا ایفیکٹ آتا ہے انسان کے قول کا اور اس کے عمل کا، آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر عمل بھی درست کر دے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، اور وہ کیا کرے گا کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی یہ ایک معافی مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، اب یہ چیز ہے۔ پھر درست بات کی تلقین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور بھی مطلب جب اس کو ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو اس کے اوپر اور بھی کئی نقطے ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلی بات کہا کرو، آیت نمبر 83 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلی بات کہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہترین بات کیا کرو، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں یہ تلقین کی ہے کہ نرمی سے بات کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ انصاف پر مبنی بات کیا کرو، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جھوٹی بات سے بچو، الحج سورۃ الحج کی آیت نمبر 30، کہ جھوٹی بات سے بچو۔ اب اگر ان چیزوں کو ہم ذرا کھولتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سیدھی اور سچی بات کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عموماً یہ بھی ایک ہماری جو ہے نا پریکٹیکل لائف کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ بظاہر یہ آیات بالکل سمپل نظر آتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات کے اندر ایک بہت گہرا مطلب ہے، کیونکہ عموماً مطلب اس طرح سے ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ بالکل سادہ سی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی لوگ ٹوسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے کئی ذومعنی فکرے باتیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو اصل مفہوم ہوتا ہے نا اس کا وہ پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ سیدھی بات کرو، اس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، اور سچی بات کہا کرو کہ سچ جو ہوتا ہے نا وہ پھر کیا ہوتا ہے، سچ جو ہے انسان کے لیے جو ہے وہ جنت میں اس کے لے جانے کا باعث ہوتا ہے۔ اسی سچ کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھتی ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم سے ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے نا کہ سچ بات کرو، کیونکہ یہ سچائی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ اور اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ جھوٹا ہوگا تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی مفید ہے اور اخروی زندگی کے لیے بھی مفید ہے یہ والی بات۔ پھر انصاف پر مبنی بات کرو، اس کو اگر ذرا کھولیں تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ تلقین کی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو، کوئی معاملہ ہو، تو تم نے صرف اپنی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھنا کہ یہ تمہارا باپ ہے یا ماں ہے، یہ تمہاری خود اپنی ذات ہے، تو تم سے کوئی قصور ہو گیا تو تم نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لینا ہے اور جھوٹی گواہی دے دینی ہے، انصاف والی گواہی نہیں دینی۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس میں کوئی تعصب نہ ہو، کوئی کسی کی فیور نہ ہو، تو یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر نرمی سے بات کریں، اس کو اگر تھوڑا سا کھولیں تو وہ آپ واقعہ یاد کریں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا، انہیں تلقین یہ کی تھی کہ اے موسیٰ جب آپ فرعون کے پاس جائیں گے تو آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی فرعون جیسا جابر تو نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں، ان سے بڑی شان والا آج کل تو ظاہر ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو پیغمبرانہ شان تھی ان کی، تو انہیں یہ کہا گیا کہ نرمی سے بات کریں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ٹپس ہے کہ ہم اس طرح سے بات کریں۔ پھر اسی ضمن میں یہ بھی ذہن میں آتی ہیں کچھ چیزیں کہ ہم پھر یہ ہے نا کہ
بھلائی کی بات کرو تو بھلائی کی بات کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں. ہم کیا کریں کہ اپنے وہ بیان کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بیان کا مطلب میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ایک تو یہ کہ اپنا مطلب جو ہے وہ واضح کرنا، بیان کا یہ مطلب ہے کہ اپنا مطلب جو ہے واضح کرنا بیان کر کے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا، جس کے پیچھے انسان کی فہم، اس کا ادراک، اس کا شعور، اس کی عقل وہ بھی ہو، اور اس عقل کی وجہ سے ہی انسان جو ہے دوسرے جانوروں سے ممتاز ہے اس بیان کی وجہ سے. اور یہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ رحمان کی وہ جو شروع کی آیات ہیں سورۃ الرحمن کی، کہ رحمان نے انسان کو سکھایا. کیا سکھایا؟ قرآن پاک سکھایا، انسان کو پیدا کیا. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تقاضا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا. تو پھر جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ بہترین بات کرو، تو سب سے بہترین بات کون سی ہو سکتی ہے کہ قرآن کو بیان کرنا. اور یہ انسان کے شرف کے عین مطابق ہے کہ وہ اپنے بیان کی صلاحیت سے اعلیٰ ترین کام لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور انسان یہ سوچے کہ میں اپنی زبان سے میں کوئی گھٹیا گفتگو کیوں کروں، میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو میں کیوں کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف بنایا ہے. تو میں اپنے اس بیان کی صلاحیت کو اچھا بیان کرنے میں لگاؤں. اور بہترین بیان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الرحمن میں بھی بیان کیا. اور آپ سب یہ جانتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، ہم اس کی اہمیت کے بارے میں، کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک سے بڑھ کر ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہمیں کہیں سے مل ہی نہیں سکتی، کہ وہ کتنا بڑی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، فرقان ہے. ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں، ہم بھلی باتیں کہیں، اچھی باتیں کہیں، ہم جوڑنے والی باتیں کریں، پختہ باتیں کریں، حکمت والی باتیں کریں، ہم ایسی باتیں کریں جو کہ ہمیں منزل کا پتہ دیں، جو منزل تک پہنچا دیں، جو ہدایت کے راستے کھول دیں. اور وہ قرآن کے ساتھ جڑنے سے آتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑنے سے آتا ہے. یہ قرآن ہماری ہدایت کا ایک بے انتہا خوبصورت ذریعہ ہے. پھر وہ آپ سب جانتے ہیں قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو آگے پہنچانا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں زبان اور بیان کی طاقت سے ہی ہم اس قابل ہوئے ہیں. آج میں بیٹھ کے جو بھی بیان کر رہی ہوں اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے، میرا ہرگز کوئی کمال نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہ بھی تو وہ اس بیان کی نعمت کی وجہ سے ہی ہے نا. تو ہمیں اس بیان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرنا چاہیے. ہماری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے، اس کی حمد سے، اس کے ذکر و اذکار سے ہمیشہ تر رہے، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں اپنی زبان سے. بولیں تو اچھا بولیں. اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں اس کے بارے میں، اور یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہماری دنیاوی تعلیم کا یہی ذریعہ ہے، ہماری اخروی جو نجات ہے اس کا یہ ذریعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان سے اب بہترین کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کس طرح سے بلند کیا؟ کیونکہ آپ نے پوری عمر اپنی انرجی، اپنی قوتیں، اپنی زبان، اپنا بیان اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا. تو یہ ہے. اب آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں نا یہ ایک اخان بنی ہوئی ہے کہ زبان دا کھٹیا کھانا. تو کچھ لوگ واقعی زبان کا کھٹیا کھاتے ہیں کہ وہ زبان سے مطلب مختلف قسم کے وہ کچھ ایسے پیشے ہیں کہ وہ پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں اور اس سے ان کو ذریعہ معاش بھی اس سے چلتا ہے. تو اگر زبان کو پازیٹیو طریقے سے یوز کیا جائے، جوڑنے کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہترین نعمت ہے. لیکن اگر اس کو نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا جائے، غیبت ہو، چغلی ہو، تو یہ پھر انتہائی ایک جو ہے ایک برا وصف ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی، وہ کچھ احادیث رکھوں گی تاکہ اوتھینٹک احادیث کی روشنی میں ہمیں مزید کچھ آگاہی ہو جائے. وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اقرار کر کے میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی کون سی چیز ہے جس سے میں خوف کھایا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ یہ کہ یعنی زبان کی جو غلطی ہے نا اس سے بچ کے رہنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر کے ہاں حاضر ہوئے تو وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ اللہ تجھے بخشے، رک جاؤ. تو ابو بکر فرمانے لگے کہ اس نے مجھے بہت سی ہلاکتوں میں مبتلا کر رکھا ہے کہ اگر ہم غلط بیانی کریں گے، کوئی بھی ہمارے منہ سے کوئی نیگیٹو گفتگو نکل جائے گی تو یہ بہت زیادہ ہلاکت کا باعث ہے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میرے ذہن میں فوراً خیال آیا ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چگلی کسی کی کر دی، کوئی غیبت کر دی، اور بعض لوگ خامد بیوی کو لڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو لڑانے کے لیے باتیں کر دیتی ہیں، فساد ڈالنے کے لیے باتیں کر دیتے ہیں. تو پھر واقعی یہ کتنی زیادہ ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے. اور یہ زبان ہی ہے جو انسان کو تخت پر بٹھاتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو کہ انسان کو عرش سے زمین پر گرا دیتی ہے. یہ زبان ہی کے غلط استعمال سے شیطان جو تھا وہ راندہ درگاہ ہوا تھا. یہ زبان ہی کا صحیح استعمال تھا جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی ضروری ہے کہ ہم زبان کا ٹھیک استعمال بھی کریں اور ساتھ جو غلط استعمال ہے وہ بھی نہ کریں. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمام چیزوں کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو روکے رکھ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی گفتگو کے سلسلے میں بھی پکڑے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، لوگ اپنی زبانوں کی کاٹ کی وجہ سے آگ میں چہروں کے بل اوندھے کیے جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. یہ اتنی بڑی ایک انسان کے لیے اذیت کا باعث ہو سکتی ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے. چھوٹا سا یہ ہمارا باڈی کا اعضاء ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں جو ہے احتیاط ہم کر لیں. اور زیادہ اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس ٹاپک کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے. تو یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں ہم شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان احادیث کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اپنے ذہن میں یہ تازہ کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کا کیا استعمال کر رہے ہیں، پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں یا نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں، ہم جوڑنے والی باتیں کر رہے ہیں یا توڑنے والی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. یہ والی چیز ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ ہے کہ زبان کے بارے میں خاص طور پر تقوی کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہم نے کلام کرنا ہے کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. صبح شام کے ذکر اذکار کرنے تاکہ ہم شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہیں. آخر میں یہ ایک عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ جس نے 3 خصلتوں کو جمع کیا اس نے ایمان کو سمیٹ لیا. وہ میں تھوڑا عرض کر دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے انصاف دلانا، نمبر 1. نمبر 2 السلام علیکم کو پھیلانا. نمبر 3 رزق کی تنگی میں خرچ کرنا. یہ صحیح بخاری میں سے ہے. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے بچا کے رکھے اور ہمیں راہ راست کی طرف مزید آگے بڑھا دے. کیونکہ راہ راست کے اوپر قدم رکھنا تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا ایک معنی رکھتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں مسلسل اللہ تعالیٰ سے تائید اور نصرت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور ہم اپنی زبان سے اچھا کلام کریں، ہمیشہ جوڑنے والی باتیں کریں، ہمیشہ اچھی باتیں کریں، بھلی بات کریں، سیدھی بات کریں، پیار والی بات کریں، اور جس میں نفرت نہ ہو، جس میں پیار ہو، محبت ہو، خوبصورتی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات پسند ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواستگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. والسلام.